آگے جا کے خالی ہے، آپ آگے تشریف لے آئیں مجلس سے مناسب ماحول بن سکے. جو آپ پیچھے تشریف رکھتے ہیں نوجوان سلام پڑھتے ہیں. تھوڑا سا ایک قدم آگے آ جائے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على الأعداء. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میں نے جناب کی خدمت میں آیہ معروف و مشہور مقصد بشریت کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس آیت کی تلاوت کی. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے میں نے جن اور انس کو فقط عبادت کے لیے خلق فرمایا. توجہ کریں گے ترجمے کے اوپر. ادبی لحاظ سے عربی گرامر میں نے کل بھی توضیح دی تھی. ایک نقطہ جو باقی رہ گئے تو اس کی طرف پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما حرف نافیہ اس کے بعد الا آئے عربی میں حصر کا فائدہ دیتا ہے. اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کل والی مثال ذہن میں لے آئیں. حضرت امیر المومنین کی زیارت میں انت باب اللہ الذی لا یعطی الا منک. لا کے بعد الا آیا یعنی فقط تو ہی اللہ کا دروازہ ہے جہاں سے اللہ عطا کر رہا ہے. دوسری مثال توحید کی. لا الہ الا اللہ. معبود فقط تو ہے. تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کوئی اور معبود بھی ہے لیکن ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں. نہیں, تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. یہ حسر ہے, توجہ کرنا ہے, یہ حسر ہے. دوسرا تو کیا تھا؟ علی کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اس آیت مجیدہ میں بھی حسر ہے. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں میں نے جن اور انس کو فقط عبادت کے لیے خالق فرمایا. فقط عبادت کے لیے. اب سوال تو پیدا ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم کتنا وقت عبادت میں صرف کرتے ہیں؟ توجہ کریں بھائی. کوئی کہہ کہ قبلہ ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ظہرین کی نماز پڑھتے ہیں، مغربین کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک وقتی عبادت ہے. اب نے صبح 2 رکعت واجب پڑھ لی، ظہرین کی 4 رکعت پڑھی، عصر کی 4 رکعت پڑھی، مغرب کی 3 پڑھی، عشاء کی 4 رکعت پڑھی، 17 رکعت پڑھی. 17 رکعت میں 20 منٹ لگائے. اللہ فرماتا ہے میں نے فقط عبادت کر دیا. توجہ کرنا ہے، یہ نکتا تھا، اسی کی طرف آپ کی توجہ مضبوط کرانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے فقط عبادت کے لیے خالق فرمایا. خدایا ہم دنیا دار لوگ ہیں، پیٹ بھی دیا ہے، ہم نے کچھ کمانا بھی ہے، اقتصادی مشکلات بھی ہیں، دکان بھی چلانی ہے، توجہ کر رہے ہیں، کاشتکاری بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، رزق بھی کمانا ہے. آپ فرماتے ہیں فقط عبادت کے لیے. یہ توجہ بات کرتا ہے خود خدا سے بتا فرماتا ہے میں نے فقط عبادت کے لیے. خدا ہے تو کہتے ہیں فقط عبادت کے لیے. ادھر سے دنیا کی محبت بھی دی ہے، ادھر سے رزق کمانے کا حکم بھی دیا ہے. ہم کمائیں بھی صحیح، کھائے بھی صحیح، عبادت بھی کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہاتھ کرتا ہے. بات نہیں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر عبادت کوئی ایسی عبادت ہے اگر آدمی سو بھی جائے تو بھی عبادت ہوتی ہے. عبادت ہوتی ہے. آدمی سو بھی جائے تو بھی عبادت ہوتی ہے. وَإِلَّا کہ اگر ایسی عبادت نہیں ہے، اگر انسان ایسی عبادت نہیں کر سکتا تو خداوند متعال قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا یہ مقصد بیان نہ کرے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ بس ایک امر مہم ہے، کوئی ایسا امر ہمیں ماننا پڑے گا. اب وہ قرآن اور روایات میں ہمیں تلاش کرنا پڑے گا وہ کون سی عبادت ہے کہ جس عبادت کو ہم انجام دیں تو مقصد تخلیق کائنات پورا ہوتا ہے. تو عرض کرنا چاہتا ہوں کل فرمان حضرت ابا عبداللہ حسین آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. مولانا نے فرمایا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا. اللہ نے بندگان کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا. فاذا عرفوه عبدوه جب اس کی معرفت پیدا کریں گے اس کی عبادت پیدا کریں گے. فاذا عبدوه اس کا مطلب عبادت ہی عن عبادت نام سوا. جب اس کی عبادت کریں گے عبادت کے نتیجے میں وہ بے نیاز اس عابد کو کوئی کائنات سے بے نیاز کر دے گا. اب یہ 3 چیزیں ہو گئی. معرفت کے نتیجے میں عبادت، عبادت کے نتیجے میں غنا اور بے نیازی. تفکری توجہ کا طالب کبھی کو سائل نے سوال کیا بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ فما معرفت اللہ. وہ اللہ کی معرفت کیا ہے جس معرفت کے نتیجے میں انسان عارف اللہ بھی بنتا ہے، اللہ کا عابد بھی بنتا ہے، بے نیاز بھی بنتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں معرفت اللہ کل زمان امام الذی یجب علیہ الطاعۃ. لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کرنا ہی اللہ کی معرفت ہے. اگر معرفت امام ہوگی تو عبادت ہوگی. یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو خلق فرمایا ہے. یہ وہ عبادت ہے جو مفہوم عبادت آپ اس آیت زاریات میں تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ معرفت امام سے پیدا ہوگا. نہایت وجوہات کا تعلق بات تھوڑی طریق ہے، اشارے سے بھی بتا رہا ہوں. جتنا بیداری کے ساتھ ساتھ دیں گے اتنا ہی بیان کروں گا. نہایت وجوہات کا تعلق ہے. میں عرض کر رہا ہوں معرفت امام ہے تو عبادت ہے، معرفت امام نہیں ہے تو آدمی نماز بھی پڑھے. توجہ کا طالب نہ فقط فائدہ نہیں ہے. میرے 5ویں امام فرماتے ہیں منکر ولایت علی ابن ابی طالب کا عابد رسن. جو میرے دادا علی کی ولایت کا منکر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، بت پرستی کرتا ہے. ایک صحابی امام صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کے موسم میں مکہ گئے.
حاجی رشتے حجاج کی آواز اور صدا سنی، لبیک لبیک اللہم لبیک، توجہ کرنا، صدائیں سنی، اس کیفیت اور حال میں دیکھا، بارگاہ امام نے عرض کرتا، توجہ کرنا، ہاں اکثر الحجی، مولا دیکھو یہ کتنے آجی ہیں، توجہ کرنا، ماں اکثر الحجی، مولا دیکھو یہ کتنے حاجی ہیں جو حج کر رہے ہیں۔ جیسے اس نے تعجب کیا، علم اللہ امام نے فرمایا اکثر الزجیج، زبان سے بولنے والے زیادہ ہیں، حاجی زیادہ نہیں ہیں۔ توجہ کرنا، میں اشارے سے اتنا ترجمہ ہی کر سکتا تھا، یہ حج کا مولا کیسے ہے؟ اتنے لوگوں نے احرام پہنا ہوا ہے، طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، حج بیت اللہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ زجیج ہیں، فقط باتیں کرنے والے ہیں۔ بات کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، توجہ کرنا، زجیج کا کلمہ حیوانوں کی آواز سے کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ حیوانات ہیں جو حیوانوں کی زبان بول رہے ہیں، انہیں حاجی نہیں آتا۔ مولا کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا ادھر آؤ، میں آپ کو انگشت امامت سے حقیقت دکھاتا ہوں۔ جب وہ سامنے آیا، امام نے کہا اب دیکھو، جب دیکھا، توجہ کرنا، جب دیکھا، باتیں مفہوم عبادت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر کیا کر رہے تھے؟ طواف کعبہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ احرام باندھا ہوا تھا، سعی کر رہے تھے، طواف کعبہ کر رہے تھے۔ جب امام نے دکھایا، اب یہاں انسان نظر نہیں آ رہے، حیوان نظر آ رہے ہیں۔ اتنے آدمی میں سے کہ میری بات فقط اس بچے کو سمجھ آئی ہے، دل کے ساتھ کیسی معرفت ہو، کیسی معرفت ہو کہ ہم معرفت پیدا کریں کہ وہ عبادت بنے، معرفت خدا ہو تو عبادت بنے۔ توجہ بات کرتا ہے، معرفت خدا ہو تاکہ عبادت بنے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، ابو بصیر صحابی ہے، اس کو ساتھ ملایا، مسجد نبی میں تشریف لے آئے، روضہ رسول پر شبیہ پیغمبر، وارث علم پیغمبر۔ آئینہ میں سے یہ خصوصیات ہے امام باقر علیہ السلام کی کہ جس کو امام پیغمبر نے خود سلام دینے تھے۔ امام باقر علیہ السلام شبیہ پیغمبر تھے، ظاہری شمائل کے لحاظ سے شبیہ تھے پاک پیغمبر کے، نام بھی اسم بھی وہی، کنیت بھی وہی، اور شکل و شمائل بھی وہی۔ امام نے جناب ابو بصیر کو ساتھ ملایا، مسجد میں آئے، نانا کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ کون؟ امام باقر علیہ السلام نانا کی قبر پر کھڑے ہوئے، زیارت کرنا شروع کی۔ اب لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، رسول کی مسجد میں آ رہے ہیں، قبر رسول پر آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، توجہ کا طالب، امام نے فرمایا ابو بصیر یہ آنے جانے والے لوگوں سے سوال کرو، کسی کو دیکھا ہے؟ توجہ کا طالب، بصیرت کی بات کر رہا ہوں، معرفت کی بات کر رہا ہوں۔ کس درجہ معرفت پر ہمیں پہنچنا چاہیے؟ کون سی معرفت مطلوب ہے امام کی طرف سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ان سے سوال کرو، کسی کو دیکھا ہے؟ لوگ آنے والے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ابو بصیر سوال کر رہے ہیں، قبر رسول پر کسی کو دیکھا ہے؟ آنکھیں رکھتے تھے، توجہ کرنا، آنکھیں تھی، بصر تھی، بصیرت نہیں تھی، آنکھیں تھی، معرفت نہیں تھی۔ توجہ کرنا، کہتے ہم نے نہیں دیکھا، امام کو دیکھا کیا نہیں دیکھا، کسی کو دیکھا کیا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام کھڑے ہیں، آنکھیں رکھنے والے نہیں دیکھ رہے۔ کتنے لوگ آئے، ابو بصیر نے سوال کیا، کسی کو دیکھا کیا کسی کو نہیں دیکھا۔ کچھ دیر گزری، ایک صحابی ہے حضرت امام جعفر صادق ذاکر حضرت ابا عبداللہ الحسین ہارون مغفور، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے، دیوار کا سہارا لیتے ہوئے، توجہ کا طالب، جب دروازہ مسجد نبی پر آئے، امام نے اشارہ کیا ابو بصیر اس سے سوال کرو۔
تکلیف ہوگی نہایت توجہ کرتا ہے. آپ کی خواہش کی بنیاد پر میں نے پنجابی کو اردو میں تبدیل کیا ہے. اب مزاج اردو کے مطابق ہی آپ کو سننا پڑے گا. نہایت توجہ کرتا ہے, نہایت توجہ کرتا ہے. امام علیہ السلام نے اشارہ کیا, ابو بصیر اس سے سوال کرو. توجہ کرتا ہے, اس سے سوال کرو. اشارہ کیا, امام بولے نہیں, اشارہ کیا, آنکھیں نہیں رکھتے. ہارون مخفوف مخفوف کہتے ہیں جس کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں, آنکھیں نہیں رکھتے. اشارہ کیا, اس سے پوچھو. جیسے اشارہ کیا, اس سے پوچھو. جناب ابو بصیر کی آواز آئی, ہارون مخفوف قبر نبی پر کسی کو دیکھا ہے؟ توجہ کرتا ہے, قبر نبی پر کسی کو دیکھا؟ کہتا ہاں میں نے امام کو دیکھا ہے, میں نے حجت خدا کو دیکھا ہے, میں نے باقر العلوم کو دیکھا ہے, اللہ کے نمائندوں کو دیکھا ہے. تو نے کیسے دیکھا ہے؟ تیری تو آخری توجہ, تیری تو آخری امام کو کیسے دیکھا ہے؟ وہ جو نبی ہے وہ کہتا ہے از ہو نور اور ساتھ الہ السما, تجھے امامت کا نور کرتا ہوا نظر نہیں آتا. امامت کا نور تجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. امامت کا نور تجھے طلوع ہوتا نظر نہیں آتا. یہ ہے معرفت. اب ابو بصیر گلیوں میں بھی چلتا ہے تو عبادت کرتا ہے. جو کر رہے ہیں, اب ابو بصیر گلیوں میں بھی چلتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں. یہ ہے وہ بصیرت, یہ ہے وہ معرفت جس سے ہم سے طلب کیا گیا ہے. ہم اس مقام کی طرف توجہ کریں اور اس معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. آج میں اپنے موضوع کو فقط بطور تمیز بیان کر کے انشاءاللہ صرف اللہ نہایت توجہ کا طالب. میں نے کہا معرفت امام معرفت خدا ہے. بغیر معرفت امام کے معرفت خدا حاصل نہیں ہوتی. جب معرفت خدا نہیں ہے تو عبادت خدا نہیں ہے. جب عبادت خدا نہیں ہے تو انسان ہمیشہ نیاز مند ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلا کون سی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے, کون سا درجہ معرفت پر ہمیں پہنچنا چاہیے. اب میں اپنی طرف سے نہیں, کسی فقیہ کی سنت نہیں, کسی فقیہ کی بات نہیں, میں اصحاب پیغمبر میں سے دو اصحاب کی سیرت آپ کے سامنے بیان کروں. اصحاب پیغمبر میں سے کون؟ جناب حضرت ابو ذر. دوسرے کون؟ حضرت سلمان. حضرت ابو ذر تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. دوسرے حضرت سلمان. حضرت ابو ذر کون ہے؟ دو جملے ان کی عظمت اور شان کے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع کی اہمیت معلوم ہو سکے. کون ہے جناب ابو ذر؟ جس کے بارے میں لسان نبوت خاتم المرسلین نے فرمایا صدیق هذه الامہ ہوا ابو ذر, میری امت کا صدیق ابو ذر ہے. میری امت کا صدیق کون فرما رہے ہیں؟ جس کو کفار صادق اور امین کہتے ہیں. وہ نبی فرما رہے ہیں میری امت کا صدیق کون ہے؟ ابو ذر. کون ہے ابو ذر؟ نبی فرماتے ہیں اللہ کے آسمان نے سایہ نہیں کیا, اس زمین نے بدن اٹھایا نہیں کہ کوئی میرے ابو ذر نے پڑھ کر سچا ہو. توجہ کرنا. ایک اور عظیم بات, کون ہے ابو ذر؟ امیر المومنین. کتنا میرا ساتھ دیں گے؟ میں اسی جملے پر توجہ آپ کی چاہتا ہوں. امیر المومنین کون؟ علی علم اللہ علی. نہیں لطف نہیں لیا. علم اللہ علی فرماتے ہیں ابو ذر کون ہے؟ بحر علم لا ينفد. ابو ذر علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے. توجہ کرنا. میں موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملے تمہیداتی اور مقدماتی آپ کے اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ ہیں جناب ابو ذر. اچھا ایک جملہ اور عمل کے عنوان سے, یہ عقیدے کے عنوان سے تین باتیں بیان کی. کون ہے ابو ذر؟ صدیق ہے. صدیق ہے, نبی کی زبان میں صدیق ابو ذر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. علی علم اللہ کی زبان میں علم کا وہ سمندر جس کا کنارہ نہ ہو وہ ابو ذر ہے. توجہ کرنا. لسان نبوت ارشاد فرماتی ہے عمل کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی زہد میں شبیہ میرا ابو ذر ہے.
لوگ باتیں کرتے ہیں علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے فضول مباحث سے. علی کی عظمت انبیاء سے زیادہ ہے یا نہیں؟ نبی فرما رہے ہیں عیسیٰ جیسا جو کہ میرا ابو جہل یہ ہے ابو ذر. سلمان کون ہے؟ سب سے عظیم سلام. جناب سلمان کے بارے میں نبی نے فرمایا منا اہل البیت. آپ نے اور کیا بیان منا اہل البیت. منیت کا مقام پیدا کرنے والا سلمان. اگر مزاج معرفت اور ولایت بیدار ہو تو ایک جملہ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں عظمت جناب سلمان کا. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کون ہے سلمان؟ عالم ما کان فما یکون. جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے. لوگ نبی اور امام کے بارے میں بات کرتے ہیں، علی فرماتے ہیں سلمان علم غیب رکھتا ہے. عالم ما کان فما یکون، یہ ہے جناب سلمان. اور عظمت میں اور جو میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں. کون ہے جناب سلمان؟ توجہ کرنا. کون ہے جناب سلمان؟ کون ہے سلمان؟ وہ ہے عظمت سلمان میں بس یہی بات کافی ہے جس کو صدیقہ جیسی عظیم بی بی سلام کرے. جو تاریخی حقائق سننا چاہتا ہے. کریمہ اہل بیت 14 کے مرکز ناموس سے کبریا حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا یا سلمان. توجہ کرنا، عظمت کی بات ہے، توجہ کرنا، فضائل کے طور پر لینا. جناب سیدہ نے فرمایا انی مشتاقۃ الیک. توجہ کرنا، نیت اپنی جگہ پر. انی مشتاقۃ الیک. کون کہہ رہی ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ. کیا عظمت ہے جناب سلمان کی. آپ دقت کریں، یہ ہیں دو اصحاب. اب جناب ابو ذر سوال میرا ذہن میں ہے کون سی معرفت پیدا کریں؟ کون سی معرفت خدا ہم سے چاہتا ہے؟ اہل بیت ہم سے کون سی معرفت چاہتے ہیں؟ اب موضوع ذہن میں آ گیا. جناب سلمان اس عظمت کے ساتھ، جناب ابو ذر اس عظمت کے ساتھ، جناب ابو ذر ایک دن بارگاہ جناب سلمان میں آ کر عرض کرتے ہیں یا ابا عبداللہ ما معرفت بن نورانیہ امیر المومنین. اے ابو عبداللہ مجھے بتاؤ علی کی معرفت کیا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو ذر. کس کی خدمت میں؟ جناب سلمان کی خدمت میں. آپ مجھے فرمائیں علی کی معرفت بن نورانیہ کیا؟ وہ جو بحر لا ينفد ہے. لطف میں اس بات کے اوپر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جو عالم ما کان و ما یکون ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں. اچھا میری طرح کوئی جاہل اور نادان ہوتا، کوئی پوچھتا کہ میرا معرفت کیا ہے کہ میں فوراً لگ لگے زبانی کرتا، بیان کرتا. سلمان ہے. ابو ذر نے سوال کیا علی کی معرفت کیا ہے؟ بتایا نہیں. کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ خود علی سے پوچھتے ہیں اس علی اعلان ہی سے علی کیسے بنایا. توجہات کا طالب، توجہات کا طالب. خود علی بن ابی طالب کے دروازے پہ جاتے ہیں، خود علی سے پوچھتے ہیں، علی سے پوچھتے ہیں علی تو ہی بتا تو علی کیا ہے. آئے بارگاہ امیر المومنین. امیر المومنین گھر تشریف نہیں رکھتے. اتنا بڑا سوال. دونوں اصحاب پیغمبر ہیں، بارگاہ امامت میں آئے. امام امیر المومنین گھر تشریف نہیں رکھتے، واپس نہیں گئے. توجہ کرنا، واپس نہیں گئے، دروازے تطہیر پر رک گئے. امامت کے آنے کا انتظار کیا. امام آئیں گے، سوال اتنا مہم ہے، جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے چین نہیں آئے گا. اب جناب امیر المومنین میرے پاس تشریف لائے. جناب امیر المومنین نے فرمایا کیسے آئے؟ میرے دونوں اصحاب پیغمبر کے اصحاب کے جو ہمیشہ توجہ کرنا پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، بارگاہ امیر المومنین میں عرض کرتے ہیں مولا ہم آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں، ہم
آپ سے پوچھنے ہیں اس علی اعلیٰ نے آپ کو کیا فضائل اور کمالات عطا کیے ہیں، آپ کی معرفت بالنورانیہ کیا ہے۔ اچھا توجہ کرنا، امیر المومنین سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی معرفت بالنورانیہ کیا ہے، تو علی کہہ سکتے تھے آپ توحید کے بارے میں سوال کرتے ہیں، علی کہہ سکتے تھے آپ قیامت کے بارے میں سوال کریں، علی کہہ سکتے تھے قرآن کے بارے میں سوال کریں، علی کہہ سکتے تھے نبی خاتم کے بارے میں سوال کریں۔ توجہ حق کا طالب، امیر المومنین نے جب ان کا سوال سنا، آج کے لوگوں کو پیغام دیا علی ابن ابی طالب نے، امام نے فرمایا مرحبا بکما لستما مقصرین۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر فرماتے ہیں شاباش ہو تم دونوں کو، تم وہ ہو جو کبھی بھی مجھ علی کی بارگاہ میں تقصیر نہیں کرتے۔ لستما مقصرین، تم نے کبھی میری بارگاہ میں تقصیر نہیں کی۔ یہ عام بات نہیں، یعنی مقصر نہیں بنے ہو، اس نے تب تو کہتے ہیں بالکل یہی بات ہے۔ بات لطف کی یہ ہے، بات لطف کی یہ ہے کہ علی فرما رہے ہیں، بات لطف کی یہ ہے کہ امیر المومنین پہلے مرحبا کہہ رہے ہیں۔ یہ مرحباً دلیل ہے اس امر پر کہ تم ایسے سوال کیا کرو۔ لطف ہے یہاں کچھ لطف ہے، یہ مرحباً دلیل ہے اس چیز کے اوپر مجالس میں ایسی محافل میں یہ ذکر ہونا چاہیے، اگر فضائل علی بیان کیے جائیں وقت ضائع نہیں ہوگا، خدا کے قریب ہوئے تھے۔ دیکھیں ایک ایک بات میں کتنے کتنے راز، کتنے پیغامات امام نے مرحباً دیکھا۔ لطف نہیں اسی بات کے اوپر، آج کل بات ہوتی ہے کیا دیا ہے ہمیں فضائل نے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فضائل پڑے جاتے ہیں، نعرے لگوانے کے لیے فضائل پڑے جاتے ہیں۔ نا نا نا، امیر المومنین تو شاباش میں رہے ہیں، امیر المومنین تو شاباش دے رہے ہیں۔ فرمایا لستما بمقصر۔ اچھا پھر امام نے عجیب بات کی، سوال کیا تھا آپ کی معرفت بنورانیہ کیا ہے، آپ کی معرفت بنورانیہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لا امری ان ذالک واجب علی کل مومن و مومنۃ۔ اے سلمان، اے ابو ذر، جو سوال تم لے کر مجھ علی کے پاس آئے ہو یہ اتنا عظیم سوال ہے، اللہ کی شریعت میں مجھ علی کی معرفت بالنورانیہ پیدا کرنا ہر مومن پر بھی واجب ہے، ہر مومن پر بھی واجب ہے۔ اب علی جس کو واجب ہے جو کرنا، لسان واجب جس کو واجب ہے، نہیں ابھی لوگ نہیں لیا آپ نے، میں نے اس واجب سے کون سا واجب لیا ہے؟ لسان واجب الوجود جس کو واجب کہے، لسان معبود جس کو واجب کہے۔ اگر فقیر کسی چیز کو واجب کہے واجب مانتے ہو، علی جس کو واجب کہے اس کو فضول مانتے ہو۔ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ان ذالک واجب علی کل مومن و مومنۃ۔ پھر فرماتے ہیں لا یستکمل عہد الایمان الا بمعرفت بالنورانیہ۔ کسی مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک میری ولایت کو قبول نہ کر لے۔